بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے لیے بڑی سعادت کا موقع ہے کہ آج ہم ایک بہت ہی معزز اور بڑے ہی محترم ہمارے دوست عزیز مولوی توحید احمد کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ مہمان ہمارے لیے بڑی اہم ہے اس اعتبار سے کہ انہوں نے ماشاءاللہ قرآن مجید کے سلسلے میں قرآن مجید کے ساتھ تعلق کے اعتبار سے اور قرآن مجید کے ساتھ انہوں نے جو قرآن مجید کی حفظ کرنے کے لیے جو محنت کی اور جس طرح سے انہوں نے ماشاءاللہ بہت ہی مختصر مدت میں ماشاءاللہ قرآن مجید کو حفظ کر لیا۔ ابھی پچھلے ہفتے ماشاءاللہ جمعرات کے دن ان کا الحمدللہ حفظ قرآن مکمل ہوا۔ ہم اس پر ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا ان کی محنت اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس کا دونوں جہاں میں بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اب قبل اس کے کہ ہم ان سے اس بارے میں کچھ معلومات لیں، مختصراً ہم آپ کو بتاتے چلیں۔ توحید بھائی ماشاءاللہ مولوی توحید صاحب یہ الحمدللہ انہوں نے شروع سے مدرسے میں پڑھا، اس کے بعد ماشاءاللہ جامعہ اسلامیہ میں انہوں نے ماشاءاللہ عالمیت کی تکمیل کی اور ماشاءاللہ اچھے امتیازی نمبرات سے انہوں نے پڑھائی کی ماشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر اس کے بعد عالمیت کے بعد اور فضیلت کے بعد ماشاءاللہ انہوں نے حفظ کرنے کا ارادہ کیا اور پھر اس کے بعد ماشاءاللہ بہت ہی 6 سے 7 مہینے کی مدت میں 6 سے 7 مہینے کی مدت میں ماشاءاللہ پورے قرآن مجید کو حفظ کر لیا۔ ایک بہت بڑی بہت بڑا کارنامہ ہے اور سب سے پہلے اللہ کا فضل ہے، پھر اس کے بعد ماشاءاللہ ان کی محنتیں۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے کیا محنت کی، کس طرح سے اس پورے سفر کو انہوں نے طے کیا، اس بیچ میں ان کے ساتھ کیا مسائل پیش آئے، تو اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم ان سے معلومات حاصل کریں گے۔ سب سے پہلی بات توحید بھائی، ہمیں یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ آپ نے اپنی تعلیم کے بعد جس مرحلے پر پہنچنے کے بعد عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ ابھی ہماری پڑھائی مکمل ہوگی، اب اس کے بعد پھر پڑھائی کرنا عام طور پر اتنا آسان نہیں ہوتا، تو اس کے بعد آپ نے ماشاءاللہ حفظ شروع کیا، تو آپ کو حفظ کرنے کے لیے کس چیز نے اس کے بعد آمادہ کیا، کہ آپ کے اندر حفظ کا جذبہ کیسے پیدا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ مولانا نے جو سوال پوچھا، اس سوال کے جواب سے پہلے میں اپنا ایک چھوٹا سا مختصراً تعارف پیش کرنا چاہوں گا۔ بالکل۔ اگر شروعات سے بات کی جائے تو وہ دن تھا، جمعہ کا دن تھا، فجر کی نماز کا وقت تھا، شاید اذان ہو رہی تھی یا اذان سے قبل میری پیدائش ہوئی۔ پھر ماشاءاللہ مبارک دن میں میری پیدائش ہوئی۔ پھر جب 5 سے 10 دن گزرے، مجھے نام رکھنے کی باری آئی، تو میرے ماموں حافظ ابراہیم خلیل گوائی صاحب نے میرے والدین کو رائے دی کہ مجھے ایک نام پسند ہے، تو انہوں نے پوچھا کیا نام ہے، انہوں نے کہا کہ توحید احمد یہ نام رکھا جائے۔ میرے والدین بھی سوچ رہے کیا نام رکھا جائے گا، یا ان کے بھی ذہن میں کچھ رہا ہوگا۔ میرے ماموں نے کہا، جو کہ حافظ ہے، جامعہ میں حافظ ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کہ توحید احمد رکھا جائے۔ میرے والدین کو بھی یہ نام اچھا لگا، تو انہوں نے وہی نام رکھا، توحید احمد۔ اب میرے والد کے ساتھ اگر اس نام کو جوڑ کر پورا نام بتایا جائے تو کچھ یوں ہوگا، توحید احمد ابن محمد حسین سعیدی۔ تو دن گزرتے گئے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ماں باپ اچھے دیے، ماحول اچھے دیے، خاندان والے اچھے دیے، سب کچھ اچھا ملا۔ پھر دن گزرتے گئے، جب میں 2.5 سے 3 سال کا ہوا تو میری والدہ اور میرے والد نے سوچا کہ اس کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ میرے پچھلے 2 بڑے بھائی تھے، ان کو دنیائی تعلیم سے آراستہ کیا گیا تھا۔ تو اس نیت سے میری والدہ گھر سے نکلی اور نانا کو لے کر مدرسہ چلی گئی، جو کہ نوایت کالونی میں ہے مدرسہ۔
مکتب جامعہ اسلامیہ نواد کالونی بھٹکل. تو وہاں پر چلی گئی. وہاں پر ذمہ دار اساتذہ جو تھے 3 اساتذہ تھے, مولانا عبدالسمیع ارمار صاحب, مولانا وسیع اللہ ڈی ایف صاحب اور مولانا غفران اکرمی ندوی صاحب. تو جب نانا لے کے گئے اور کہا کہ اس کو داخلہ کرائیے, تو انہوں نے کہا کہ بہت چھوٹا ہے, 2.5 سال کا ہے, 3 سال کا ہے, تو اس کا داخلہ نہیں ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ آپ ایک بار بٹھائیے, باقی جو ہے سکھانے کی ذمہ دار جو ہے ہم بھی سکھائیں گے, آپ بھی سکھائیں اور اللہ بھی سکھائے گا. تو اس اعتبار سے میں وہاں سے چلتا گیا, پڑھتا گیا. اتنا محنتی تو نہیں تھا لیکن اتنا سستی بار بھی نہیں تھا. اس اعتبار سے ٹھیک ہے 7ویں نمبر 10ویں نمبر پر کامیاب ہوتا تھا. پھر وہاں سے پڑھائی میں نے کمپلیٹ کی. اب چونکہ آپ کا سوال تھا اس میں, اس کا چھوٹا سا جواب اس میں بھی چھپا ہوا ہے. جب میں پنجم مکتب میں نے مکمل کیا, چونکہ وہاں اس مدرسے کا آخری سال, تو میری والدہ نے مولانا سے پوچھا, وہاں پہ جو کہ میرے کلاس ٹیچر تھے مولانا قیس ندوی صاحب, ان سے پوچھا کہ اب اس کا آگے کیا کرنا ہے. میرا خیال تو ہے کہ والدہ نے کہا کہ میرا خیال تو ہے کہ اس کو حفظ کرائیں گے, لیکن میرا خیال تھا جو کہ میں چھوٹا تھا, ہاں اپنی ذاتی رائے, میری ذاتی رائے یہ تھی کہ مجھے دوستوں کے ساتھ رہنا ہے. مجھے ایسا اس کا کوئی ٹینشن نہیں تھا, مجھے کر سکتا ہوں, لیکن مسئلہ یہ تھا کہ مجھے دوستوں کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے. یہ بچپنا تھا اور دوستوں کے ساتھ اتنی اٹھک بیٹھک رہتا تھا. اس بار سے ایک خیال یہ تھا کہ دوستوں کا ساتھ نہیں چھوٹنا ہے. میں نے کہا کہ مولانا سے, مولانا والدہ کیا کہہ رہی ہے, مجھے قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا, اور حالانکہ بالکل صحیح طور پر مجھے ٹھیک طور پر قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا, تجوید تو بہت دور کی بات. اس بار سے مولانا نے بھی کہا کہ ابھی بچے کو قرآن ٹھیک سے پڑھنا بھی نہیں آتا, ایک بار وہ سیکھ جائے گا, وہاں بڑے مدرسے میں جا کر سیکھ جائے گا تو انشاءاللہ اس کا ارادہ کر لے گا. ٹھیک ہے, والدہ نے بھی اس طرح سے اس مدرسے میں, بڑے مدرسے میں جامعہ اسلامیہ جامعہ آباد بھٹکل میں میرا داخلہ ہوا. پھر یہاں پر ایک الگ سوچ ملی مجھے کہ کچھ کرنا چاہیے زندگی میں. ایسے ہی 10 نمبر پہ آ کے 20 نمبر پہ آ کے کیا فائدہ. میں سوچا کہ میرے ذہن میں ہے کہ ہمارے درجے میں اول آنے والا بچہ کون ہے, وہ کتنی محنت کرتا ہے. میں نے سوچا ہاں اتنی محنت کرتا ہے. میں نے ارادہ کیا کہ میں پوری محنت کروں گا اور میں فرسٹ آؤں گا. اور پھر ایک بار میں نے سوچا کہ اس کا پرسنٹیج کتنا آتا ہے, فیصد. میں نے دیکھا کہ 90% آتا ہے. میں نے ارادہ کیا کہ میرا 100% آئے گا. اس وجہ سے جب اول عربی کا سیما امتحان ہوا تو میرا رزلٹ دیکھا گیا 95% سے زائد تھا, ماشاءاللہ, اور جو فرسٹ آنے والا بچہ تھا اس کا 90% تھا. تو اسی وجہ سے میں نے میرا گول سیٹ کیا کہ میں کسی کو نہیں دیکھوں گا, میں صرف مجھے دیکھوں گا. اس بار سے اول دوم سوم چارم مکمل طور پر اول ہر ایک امتحان میں. اس بار پھر اس کے بعد آگے گیا پنجم میں میرا پیر پھسل گیا. پھر پڑھنے کا من نہیں. چارم پنجم ششم ہفتم اشتم اس میں اتنا پاور نہیں تھا. جو بھی کھیل لیجیے, بڑا ہو گیا یا پھر موبائل آ گیا, پھر دوستیاں, کچھ بھی کھیل لیجیے. اس کے بعد الحمدللہ تعلیمی جامعہ سے فارغ ہوا. پھر اس کے بعد والدین نے یہاں سے شروع کیا کہ ابھی آپ فارغ ہو گئے, ابھی آپ کو حافظ بننا چاہیے. جب میری ندوہ جانے کی باری آئی تو پوری دنیا میں ایک وبا پھیل گئی کورونا کے نام سے. تو کیا کیا گیا کہ یہاں پر الحمدللہ پوری ہسٹری میں پہلی مرتبہ ندوے کی تعلیم ندوے سے باہر کہیں پر پوری دنیا میں ایسے ہی ہوا, ان کی اجازت سے کی گئی. ہمارے یہاں پر بھٹکل میں, ہمارے مدرسے میں بھٹکل میں باقاعدہ ندوے سے ایک استاد بلائے گئے. پھر وہ تو ہمیں باقاعدہ لائیو سامنے بیٹھ کر پڑھاتے تھے, اور باقی جتنے اساتذہ ہیں ان سے بھی ہم نے فائدہ حاصل کیا, وہ ہمیں آن لائن پڑھاتے تھے. اس بار سے 2 سال مکمل آن لائن میں گزرے ندوے کی تعلیم. ان 2 سالوں میں ضد اور زبردستی تو نہیں کی, والدین نے ایسے ہی کہتے رہے کہ بیٹا آپ کو حافظ بننا ہوگا, آپ کو حافظ بننا ہوگا, ترغیب دیتے تھے. ٹھیک ہے. لیکن جو یہاں پہ کورونا کی بیماری آئی, شر کے ساتھ خیر بھی پھیلا. شر تو یہ تھا کہ وبا پھیلی, خیر یہ تھا کہ ایک ایسی ہوا پھیل گئی کہ ہر آنے والے دن کوئی نہ کوئی خبر نہیں, دن میں 3 خبریں 4 خبریں حافظ بننے کی. یہ بچہ حافظ بنا ہو بچہ, اور کتنے سال کا بچہ, 6 سال کا بچہ, 10 سال کا بچہ, 15 سال کا بچہ. والدین پریشان ہو گئے, تب سے وہ بہت پریشان ہو گئے والدین, یہ کیا ہے اتنے. تب ان کو احساس ہونے لگا کہ ہم صرف اسے کہہ کر فائدہ نہیں, اب ہم تھوڑا سا زبردستی کریں گے, ضد کریں گے. پھر انہوں نے کہا, وہ سمجھ رہے کہ میں ان کی بات مانوں گا. میرے ذہن کے سلسلے میں انہیں کچھ پتہ نہیں تھا. پھر جب انہوں نے ضد کرنا شروع کیا, میں نے بھی ضد کرنا شروع کیا. میں نے کہا کہ میں نہیں بنوں گا, کوئی زبردستی نہیں ہے نا, کوئی ضد نہیں ہے, ایسا کیوں آپ ضد کر رہے ہیں. نہیں بیٹا, ہماری خواہش ہے, ہم نے بھی فضیلتیں سنی ہے. چونکہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ
میری والدہ ہفتے میں تقریباً 4 جگہ اجتماع جاتی ہے. جی 4 جگہ بھی وہ یہی سن کے آتی تھی کہ یہ آج یہ حافظ بنا, چونکہ وہاں پہ مستورات دیتی ہیں, آج میرا بیٹا حافظ بنا, ایک کھجور کھائیے. وہ کہتی تھی, وہ مستورات بھی پوچھتی, آپ کا کوئی بیٹا نہیں؟ ہاں میرا بھی ایک بیٹا عالم دین ہے. ان کو تھوڑی سی شرم آتی تھی, حافظ نہیں ہے, حافظ بنا اپنے بیٹے کو. وہ آ کے مجھے بولتی تھی, بیٹا آج ایسا ایسا واقعہ ہو. مجھے کان میں جاتی ہی نہیں تھی وہ بات, میرے دل میں اترتی نہیں تھی. ایسے ہی دن جاتے گئے. پھر ایک دن میری ندوے کی تعلیم مکمل ہوئی. پھر انہوں نے تہیہ کر لیا کہ آپ کی تعلیم مکمل ہو گئی, اب آپ ہر ایک اعتبار سے فارغ ہو گئے, آپ کو کیا کرنا ہے, حافظ بننا ہے. میں نے کہا نہیں, میں حافظ نہیں بنوں گا, اب میں بڑا بن گیا, مجھے کمانا ہے, میں کمانے جاؤں گا. چونکہ کہیں باہر سے ویزا تو نہیں آئی تھی, تو میں علاقے میں کسی دکان میں جا کے پوچھ کے آ گیا تھا کہ مجھے یہاں پر بیٹھنا ہے کل سے, کتنا پگار کیا ہوگا, سیلری کتنی ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ 7,000 روپے. تو میں خوش ہو گیا, ایسے ہی بیٹھنے کے بجائے, فارغ بننے کے بجائے 7,000 روپے بہت ہیں. تو میں گیا والدہ کے پاس, والدہ 7,000 روپے سے مہینہ پگار ہے, تنخواہ ہے. تو انہوں نے کہا بیٹا اچھا ٹھیک ہے. وہ بھی خوش ہو گیا. ایسے فارغ پورا دن میرا کیسے گزرتا تھا, موبائل میں ایسے وغیرہ ایسے ہی گزرتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے بھی سوچا ٹھیک ہے, دکان میں رہ کر کچھ کما لے گا. جب انہوں نے والد سے جب انہوں نے کہا کہ ایسی بات ہے, تو انہوں نے کہا کہ پہلے تحقیق کر لو. پھر انہوں نے بھی اپنی رضامندی دکھا دی. لیکن جب میرے بڑے بھائی مشفق و مربی اگر کہا جائے میری زندگی میں اگر کوئی ہیں تو وہ ہیں. میرے ہر ایک قدم کی ان کو خبر رہتی ہے. وہ باہر رہتے ہیں, لیکن پتہ نہیں 3-4 لوگوں کو ایسے مقرر کیا ہوگا. ہاں جب ان کو خبر ہوئی کہ ایسا والدہ نے ویڈیو کال پہ ان سے بات کی, انہوں نے بتایا کہ ایسا ہے, وہ کام کرنا چاہتا ہے. تو انہوں نے کہا آپ کے 2 بیٹے نہیں ہیں, آپ کے 2 بیٹے ہیں, ایک بڑے بھائی اور ایک بھائی. میرے دونوں بڑے بھائی وہ کما نہیں رہے ہیں, انہوں نے دنیا کی تعلیم حاصل کی اور الحمدللہ وہ حلال کمائی کما رہے ہیں, آپ کو بھیج بھی رہے ہیں. پھر آپ اس کے سلسلے میں یہ خیال مت کیجئے کہ یہ کمائے گا اور یہ آپ کو کھلائے گا. یہ ایسی بات نہیں ہے. اللہ اپنے کام کرنے والے, اپنا دین کا کام لے کر کھڑے ہونے والے کو کبھی بھوکا نہیں رکھتا. یہ ہم سے زیادہ کمائے گا, یہ پیسہ بھی کمائے گا, نام بھی کمائے گا, عزت بھی کمائے گا. جس کو آپ حافظ بننے کا ارادہ کر رہے ہیں, اس کو آپ حافظ ہی بنائیے. اس کے بعد جہاں بھی جائے, چاہے مدرسے میں پڑھا یا پھر دنیا کے مسجد میں امامت کرے, اسی بات سے انہوں نے کہا کہ آپ کو حافظ بننا ہے. پھر وہ گاؤں آ گئے. گاؤں میں ہی تھے, تبھی وہ باہر نہیں گئے تھے, گاؤں میں ہی تھے. انہوں نے کہا کہ میں علاقے کے استاد سے بات کروں گا. میں نے ان سے کہا نہیں, میں حافظ بنوں گا ہی نہیں. میں نے ان کی تھوڑی بیادبی کی, کہا کہ آپ اتنی زبردستی کیوں کر رہے ہیں مجھ سے, کوئی زبردستی تو نہیں ہے, نہ ضد نہیں ہے. تو کہا, ان کو اس وقت بہت برا لگا. میں کہا کہ آج سے میں نہیں کہوں گا آپ کو. پھر وہ بہت ان کو برا لگا. پھر 2-3 دن کے بعد پھر انہوں نے کہنا شروع کیا. کسی دن ایسا ہوا کہ ماں کہتے ایک بار وہ بہت غمگین ہو گئی اور رونے لگ گئی. اور والد محترم بھی ایک اعتبار سے, حالانکہ والد تھوڑے سخت رہتے ہیں مرد حضرات, لیکن ایک اعتبار سے وہ بھی کہہ کر تھک گئے. وہ بھی ایک اعتبار سے انہوں نے کسی دن غمگین ہو کر, شاید آنسو بھی ان کے نکلے ہوں گے, انہوں نے اپنی چھوٹی بیٹی سے کہا کہ بیٹا میری بھی بڑی خواہش ہے. انہوں نے پہلی بار کہا زندگی میں کہ بیٹا میری بھی بڑی خواہش ہے, ہمارے 4 اولاد ہیں, کسی کی ایک اولاد رہتی ہے تو وہ بھی حافظ رہتا ہے, ہمارے 4 اولاد ہے, کوئی ایک حافظ بنے, اور کسی سے امید ہے تو یہ تیسرا بیٹا ہے. اب یہ بن نہیں رہا تو کیا کریں گے. تو ایک کیا کہتے ہیں, ایک معجزہ تو نہیں, کرامت کہیں گے, کہ میری چھوٹی بہن جو کہ مجھ سے 3 سال چھوٹی ہے, انہوں نے ہمت کی اور انہوں نے کہا کہ والد آپ ٹینشن نہ لیں, والدہ آپ ٹینشن نہ لیں, میرے بڑے بھائی بن نہیں رہے تو کیا ہوا, کسی نہ کسی دن وہ بنیں گے انشاءاللہ. آپ آج سے میں ہمت کرتی ہوں اور میں یہ ارادہ کرتی ہوں کہ میں حافظ بنوں گی. میں دنگ رہ گیا کہ میری بہن سوچ ہی نہیں سکتا میں, وہ کیسے حافظ بنے گی, اس لیے کہ وہ کسی مدرسے میں انہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی. انہوں نے ایک اسکول میں تعلیم حاصل کی, انجمن میں, وہاں پر بھی قرآن سکھایا جاتا ہے, لیکن پھر بھی اگر ان کا قرآن دیکھا جائے تو ان کی بہت غلطیاں. اس وجہ سے میں نے سوچا کہ یہ کیسے حافظ بن سکتی ہے. تو وہاں سے میرا راستہ شروع ہوا حافظ بننے کا, حفظ میں آنے کا. تو دن گزرتے گئے, جب رمضان آنا شروع ہوا, آنے کے لیے 1-3-4 دن تھے, تو میں نے ارادہ کیا کہ مجھے حافظ بننا ہے. اس اعتبار سے تو میں چلا گیا. میری بہن کا بھی داخلہ نہیں ہوا ہے حفظ میں, وہ PUC 2 میں تعلیم حاصل کر رہی ہے.
تو میں چلا گیا میرے دوست کے پاس جو کہ ابھی 2 مہینے پہلے الحمدللہ ماشاءاللہ حافظ ہوئے، مولوی محمد نصیر احمد طاہر باپو. تو ان کے پاس چلا گیا میں، تو ان سے پوچھا کہ مجھے حفظ میں آنا ہے، کیا کروں گا میں، کیا کروں؟ مجھے ڈر بھی، میں نے ان کو پورا واقعہ بتا دیا، ایسا ہوا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے یار، مجھے آنے کا تو کوئی من نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک اس بات سے ایسا سمجھ آ جائے کہ 70% والدین کی ضد زبردستی ہے اور 30% بھی نہیں، ایک 20% ان کا غم ایسا، اور ایک 10% اللہ نے ایک دل میں بات ڈال دی تھی کہ آپ بھی کرو کچھ، حافظ بننا ہے. تو میں ان کے پاس چلا گیا، انہوں نے بڑی ہمت دلائی مجھے، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ اس چیز سے مت ڈریے. مجھے ایک اساتذہ کا بھی ڈر تھا کہ وہ کیسے رہیں گے، کیا رہیں گے، مجھے کوئی تجربات تو نہیں تھا. انہوں نے ایک تشجیع کام اگر کسی نے کیا تو میرے دوست نے کیا. انہوں نے کہا کہ آپ ایک کام کیجیے، آج ہی آپ مولانا مقبول کوبوٹی صاحب کے پاس جائیے اور درخواست لے کے جائیے اور بات کیجیے ان سے. تو انہوں نے کہا، میں نے کہا کیسے جائیں گے، مجھے درخواست لکھنا نہیں آتا، کیا کس انداز سے، یا پھر ہینڈ رائٹنگ بھی خراب ہے. تو اس کا ٹینشن مت لیجیے آپ، میں لکھ کے دیتا ہوں. انہوں نے گھر سے کاپی قلم لائے، میں ان کے گھر میں گیا تھا. تو انہوں نے درخواست لکھی، پھر انہوں نے کہا کہ میں ساتھ میں چلتا ہوں. میں نے کہا نہیں، آپ ساتھ میں نہیں چلیے، اب میں خود چلا گیا مولانا کے پاس. پہلے مدرسے آیا، مدرسے شاید ملاقات نہیں ہوئی، یا پھر مسجد میں چلا گیا ان کی. بہرحال انہوں نے دستخط کی اور کہا کہ ابھی چونکہ رمضان کا مہینہ ہے، چھٹیاں چل رہی ہے، حفظ کے بچوں کے لیے ایسے ہی تعلیم جاری ہے، تو آپ ٹیمپورری ایسے ہی آپ یہ مہینہ جب تک مکمل طور پر مدرسہ کھل نہیں جاتا ایسے آپ بیٹھ جائیے. ٹھیک. تو میں مولانا عمران صاحب کے پاس آیا اگلے دن، پہلا رمضان تھا الحمدللہ. میں نے حفظ کی شروعات بھی کی تو مبارک ایام سے. تو میں ان کے پاس چلا گیا. انہوں نے کہا کہ آپ کس کے پاس بیٹھیں گے، ایسا نہیں کہا. حالانکہ میرے دوست نے مجھے بتا کر بھیجے تھے میرے دوست. انہوں نے کہا تھا کہ میرے دوست نے کہ آپ ایک کام کیجیے، اگر مولانا پوچھیں گے تو آپ کہنا کہ میں سعید صاحب کے پاس پڑھوں گا، مولانا شہید ملپا صاحب کے پاس. میں ان کے پاس چلا گیا، مولانا عمران صاحب کے پاس. انہوں نے کہا، درخواست دیکھی، دستخط کی اور بٹھا دیا مولانا سعید صاحب کے پاس جا کر، پوچھا بھی نہیں. ٹھیک ہے. جب میں مولانا کے پاس گیا، مولانا سعید صاحب کے پاس، ایسا لگا کہ پہلے تو ڈر لگا، لیکن جب ان کے پاس بیٹھا اور بات کی تو انہوں نے میرا ایک ایسا استقبال کیا کہ ایسا لگا کہ میں ان سے کئی سالوں پہلے ملا ہوا ہوں اور ایک الگ ہی تعلق ہے. شروع کیا انہوں نے، پھر بعد میں کچھ نہیں، سیدھا نوران قاعدہ کھولا اور اچھا یہ پڑھیے وہ پڑھیے، پھر ایسے ہی تعلق بنا رہا میرا. اور انہوں نے ایک الگ ہی محنت کی مجھ پر، اور الحمدللہ 6 سے 7 مہینے میں حافظ بن گیا. ماشاء اللہ. تو یہ ہے کہ مطلب آپ اپنے جذبے سے نہیں آئے تھے اس کے لیے، آپ کے گھر والوں کے پریشر پر آئے تھے. لیکن اس کے عام طور پہ آدمی کسی کے دوسرے کے پریشر پر جو ہے حفظ کرنے کے لیے آتا ہے، یا پھر ان کے عام طور پہ پڑھائی صحیح چل نہیں پاتی. اس کے باوجود ماشاءاللہ جو ہے آپ نے اتنے شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، بہرحال اللہ کا فضل ہے. تو اس بیچ میں جو ہے آپ نے اتنی مطلب مختصر مدت میں جو حفظ کیا ہے سعید بھائی، وہ اس کی ترتیب کیا رہتی تھی یاد کرنے کی اور سنانے کی؟ جب میں نے حفظ شروع کیا، پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ 7 مہینے میں الحمدللہ اللہ نے میرا حفظ مکمل کرا دیا. لیکن 2 سال پہلے، آج سے 2 یا 2.5 سال پہلے، جب میں ہسٹری میں پڑھتا تھا تو ہمارے کلاس ٹیچر تھے مولانا الیاس جاگٹی ندوی صاحب. انہوں نے ایک ضد کے ساتھ انہوں نے ہم سے پوچھا پہلے کہ آپ مغرب کا وقت کہاں گزارتے ہو. تو میں نے کہا کہ ایسے ہی گھر میں. آپ سے انفرادی طور پر یا پھر پورے کلاس سے؟ جی. وہ پورے کلاس کو لے کے چلتے تھے، پورے کلاس سے پوچھا انہوں نے. لیکن جب مجھ سے پوچھنے کی باری ہے تو میں نے کہا کہ میرا مغرب کا وقت گزرتا ہے گھر میں ایسے ہی. تو انہوں نے کہا آج سے آپ طوبہ مسجد میں، مدینہ کالونی سے طوبہ مسجد میں کیسے بھی آؤ، سواری سے چل کر کیسے بھی آؤ، وہاں پر آؤ گے. تو میرے دو دوست جو تھے ہفتوں میں پڑھتے تھے، ان کو بھی انہوں نے کہا تھا ہم کیسے آتے تھے، مدینہ کالونی سے طوبہ مسجد آزاد نگر، وہاں سے سواری سے آنے میں 1-2-3 منٹ لگتا ہوگا، لیکن چل کر آنے میں بہت دیر لگتی ہے. تو ہم گھر سے تقریباً اذان سے 20 منٹ پہلے نکل جاتے تھے، پیدل چلتے تھے. ہاں، مغرب سے پیدل چلتے تھے سیدھا طوبہ مسجد. پھر مغرب سے لے کے عشاء تک پڑھائی ہوتی تھی. تو وہاں پر مجھے آدھے سے 1 گھنٹے میں الحمدللہ 3 سے 4 سب یاد ہو جاتا تھا. لیکن وہاں پر کوئی استاد تو نہیں تھا. مولانا کہا تھا کہ ایک بار آپ یاد کرو اور کسی کو بھی سنا دو. تو میں میرے دوستوں کو سنا دیتا تھا. اس میں 3 صفحے میں تقریباً میری
10 غلطیاں ہو 15 غلطیاں ہو, لیکن دوست ہے کوئی یہ نہیں تھا, اور تجوید کے کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا, مختہ کا نام بھی نہیں تھا. تو وہاں پر میں نے ایک تقریباً شاید جب تک سال چلا, شاید آدھے سال کے بعد ہی مولانا نے ایسی کوئی پلاننگ کی تھی. جب تک سال چلا تقریباً 4 سے 5 پارے یا 4 پارے میرے حفظ ہو گئے تھے, 5 پارے میں تھا میں. پھر امتحان آ گیا, پھر چونکہ ندوے کی تعلیم آئی, وہاں پر جانا چھوٹ گیا. 3 سے 4 پارے ہوئے تھے. پھر میں نے چونکہ آپ کو بتایا 2 سال میرے ندوے کے کیسے گزرے, اس کے بعد ندوے کی تعلیم کے بعد پھر بتایا کہ میں حفظ میں کیسے آیا. پھر اس کے بعد جب میں حفظ میں آیا رمضان کے مہینے میں, آپ نے پوچھا کہ کیسے کیا ترتیب ہے حفظ کرنے کی, تو میری بہت سی مشغولیت تھی. ایسی نہیں کہ کوئی کام کی, ایسے ہی کوئی کام کی مشغولیت نہیں تھی. پھر میں نے سوچا کہ نہیں, پھر بھی ایسے ہی دن گزر رہے تھے. ابھی چونکہ مولانا کو منہ دکھانا ہے تو اس بار سے میرے نورانی قاعدہ 4 دن میں ختم کر لیا. پھر آگے 4 پارے تو مجھے حفظ تھے, تو اس کو تیزی سے نہیں لیکن 3 صف 4 صف 3 صف 4 صف ایسا کرتے ہوئے رمضان کی 26 دن تک پڑھائی تھی. تو اس اعتبار سے 4 پارے میں نے رمضان میں ہی سنا دیا. مطلب جو پہلے یاد کیے ہوئے تھے 4 پارے رمضان میں سنا دیے, پیچھے سے 1 پارا اما 5 پارے مکمل رمضان میں سنا دیے. ماشاءاللہ. چھٹیوں میں شاید یاد کیا یا نہیں کیا, نہیں چھٹیاں کتنے دن کی تھی, 24 دن کی تھی. تو میں چھٹیاں کیا کرتا تھا, مولانا کے پاس جا کے سناتا تھا, ان کی مسجد میں سعید صاحب کے پاس جا کے سناتا تھا. میں نے شاید چھٹیوں میں تیزی سے ایک 5 یا 10 دن میں 2 پارے مکمل کیے. تو شاید مولانا نے تیزی دیکھی اور شاید میری حفظ میں کمی دیکھی, یادداشت میں. تو انہوں نے کہا کہ آپ ایک کام کرو, جو 2 پارے مکمل کیے اسی کا دور کر لو. تو اسی کا دور کیا. جب تعلیم مکمل شروع ہوئی 20 شوال کو داخلے شروع ہوئے, تو میں نے داخلہ کیا نئے سے. پھر دن ایسے ہی گزرتے گئے, کسی دن 2 صف سنایا, 3 صف سنایا, کسی دن میں نے ایک بار 5 صف سنا دیے. اچھا. تو مولانا نے کہا کہ مولانا بہت خوش ہوئے, تعریف نہیں کی, کہا کہ آج سے نہیں کہا, کل بھی 5 صف سنانا پاؤ پارا. تو مجھے ایسا لگا کہ میں نے آج کیوں سنا دیا یار, ابھی مجھے بھاری ہو جائے گا. تو ٹھیک ہے, میں نے کل سے سناتے گئے 1-2 دن میں تکلیف ہوئی, پھر سناتے تھے ایک عادت لگ گئی مجھے. 5 صف میرے لیے ایک کھیل بن گیا. پھر آگے جاتے تھے الحمدللہ. کسی دن ایسا بھی آیا کہ میں نے ایک دن میں 15 صف سنا دیے. ماشاءاللہ. 25 پارے کا میں نے 15 صف سنایا, 2 دن میں وہ پارا ختم ہوا. پھر 28 پارے کا میں نے 13 صف سنایا. ماشاءاللہ. وہ ہو گیا. لیکن میرے پورا دن کا شیڈول یہ تھا کہ جب میں فجر کی نماز میں اٹھتا تھا, میری والدہ مجھے اٹھاتی تھی, فجر کی نماز پڑھا, اس کے بعد سیدھا گھر آیا, چائے وغیرہ پیا. تو اس کے بعد میرے لیے 1 گھنٹہ بچتا تھا, پورا 1 گھنٹہ میں پڑھائی کرتا تھا, قرآن کے لیے دے دیا تھا. میں پہلے ایک بات بتا دوں کہ میں نے پورا دن میں نے تہیا کر لیا کہ اس دن سے میں پورا دن قرآن کو دوں گا. ہاں, جتنے بھی مشغولیات ہیں, چاہے کھیل کی, یہاں وہاں جانے کی, رشتہ داروں کے یہاں جانے کی, دوستوں کے ساتھ ملنے کی, وہ سب مشغولیات ہیں سائڈ میں رکھ کے کیا کروں گا, میں پورا دن قرآن کو دے دوں گا. صبح کی تعلیم فجر کی نماز کے بعد 7 بجے تک میں پڑھتا تھا. پھر 25 منٹ میں نہانے کا, پھر استری وغیرہ کر کے کچھ ناشتہ وغیرہ کر کے سیدھا مدرسہ آتا تھا کہ 7:25 سے 8:30 تک صبح کی تعلیم رکھتی تھی مدرسے میں. تو وہاں پر بھی صبح کی تعلیم میں مکمل اعتبار سے سب سے پہلے شاید میں ہی سناتا تھا, مختار کیا تھا پڑھا. اس کے بعد مولانا کی بات اگر میں کہوں تو مجھے صرف 2 سے 5 منٹ کی بھی دیری ہوتی تھی. 7:25 کے بعد اگر میں نہیں پہنچا یا 7:27 ہو گئے, مولانا کا فون آتا ہے گھر میں, کہاں ہے طبیعت, آپ کہاں پر ہو, یا والدہ کو کہاں پر, آپ کا بیٹا کہاں ہے, نہیں آیا ہے, نہیں راستے میں آ رہا ہے. پھر مجھ سے 2 منٹ لیٹ ہو گیا. آپ مولانا سعید صاحب, اللہ ان کو اس کا بہت اچھا بدلہ دے گا. تو اس کے بعد جو ہے دعا ہوتی تھی 9 بجے. پھر 9 بجے سے لے کے 12 بجے تک میں یہاں وہاں کسی کو نہیں دیکھتا تھا. میرے 2 صاحب مجھ سے بات کرنے آتے تھے, السلام علیکم, خیر, ٹھیک ہے, ابھی مجھے پڑھنا ہے, پڑھائی کا وقت ہے. تو مکمل میں 3 گھنٹہ پڑھتا تھا, چاہے مختہ یاد کرنا ہو, یاد تو میں پورا گھر سے ہی کر کے آتا تھا. اس لیے کہ میرے اساتذہ نے مجھ سے کہا تھا, بیٹا یہاں پہ کیا آپ یاد نہیں کرو گے, یہاں پہ آپ صرف پختہ کرو گے جو بھی کرنا ہو. 3 گھنٹہ مکمل پڑھتا تھا, سناتا کچھ نہیں تھا. پھر 12 بجے, چونکہ یہاں پہ نماز سے پہلے کھانے کا نظام ہے مدرسے میں, پھر کھانا کھانے کے بعد نماز کا وقت ہو جاتا ہے, ظہر کی نماز پڑھ لی. اس کے بعد ظہر کی نماز کے بعد آدھا گھنٹہ پھر پڑھنے کا وقت ملتا ہے. پھر 1:35 سے ہماری مولانا کی خاص بات بتاؤں, مولانا سعید ملپا صاحب, شاید مدرسے میں کوئی ایسا ہو استاد, میں کسی کے لیے نہیں کرتا, لیکن میرے استاد کی میں تعریف ضرور کر کے رہوں گا کہ تعلیم جو شروع ہوتی ہے کتنے بجے شروع ہوتی ہے, 2 بجے, ہاں, دوپہر کی تعلیم 1:55 پہ. ہمارے استاد آتے ہیں 1:30 بجے, 1:30 پہ آتے ہیں یا 1:35 پہ آتے ہیں, کھانا کھایا جلدی سے پہنچ جاتے ہیں. اور صبح بھی 7 بجے آتے ہیں, صبح کی تعلیم 7:25 سے شروع ہوتی ہے, 7 بجے آتے ہیں. ماشاءاللہ. اتنے
फिक्र उनको, हालांकि उनको ज़रूरत नहीं है, वो हाफिज़ बन गए, उन्होंने अपने आखिरत बना ली, लेकिन उनको फिक्र किस बात की? अपने शागिर्दों की। वो 1:35 पर आते हैं, अल्लाह उसको इनको इसका बदला ज़रूर देंगे इंशाअल्लाह, दुनिया में देंगे, आखिरत में भी देंगे। मैं कह रहा था कि 1:35 पर वो आते थे, तो वहाँ पर भी सबसे पहले मैं सुनाता था। तो वो जो वक्त है मेरा सबक सुनाने का, चाहे 4 शब्द सुनाऊँ या 5 शब्द सुनाऊँ, उसके बाद मैं उनको सुनाकर फारिग हुआ। फिर मेरे लिए 2 घंटे बचते थे, 2 बजे से लेके 4 बजे तक। वो 2 घंटे भी मैं क्या करता था, मेरा एक मामूल था, मेरी एक आदत थी या मेरी एक सोच कि मुझे बैठ कर याद नहीं होता था। मैं बैठूँ तो मुझे 1000 ख्याल आते हैं। मैं काम करता हूँ, घर में भी रहूँ, घर में यहाँ वहाँ पूरा घर घूमता हूँ। जब मैं छोटा था, सानवे में पढ़ता था, तो मैं क्या करता था, अभी थोड़ा सा बड़ा हो गया, क्या करता था, घर में घूमता नहीं था, पूरे ग्राउंड में घूमता था किताब लेके, पूरा ग्राउंड, पूरा आसपास वाले घर वाले देखते थे, पड़ोस वाले क्या है, अम्मी से पूछते थे क्या आपका बेटा पागल है क्या कर रहा है, नहीं उसको ऐसे याद होता है। फिर जब मैं बड़ा हो गया, मैं घर में घूमने लगा। अब चूँकि अभी मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हिफ्ज़ किया, तो मस्जिद के सहन में मैं यहाँ वहाँ घूमता था, घूम कर पढ़ता था। फिर वहाँ पर 4 बजे तक मेरी तालीम होती थी। फिर असर की नमाज़ पढ़ के मैं घर चला जाता था। घर जाते हुए मेरी वालिदा मेरे दरवाजे पर इस्तकबाल करने वाले तैयार रहते थे जी माशाअल्लाह। चाहे मेरी वालिदा हो या मेरी छोटी बहन हो, दरवाज़ा खोला ऐसे आके डरा देती थी मेरी वालिदा। तो इस बार से वो मेरा इंतज़ार करती थी कि बेटा कब आएगा। तो मैं उनके साथ फिर बात हो गई, फिर उनके साथ मैं चाय पीने बैठ जाता था। फिर उनके साथ चाय पीने के वक्त में 5 से 10 मिनट में वो मेरे पूरा दिन का जायज़ा लेती थी। पूछती थी बेटा कितना मुख्ता सुनाया, कितना सबक सुनाया। इस बार से मैंने कहा कि अगर 500 सुनाया, आज बड़ी खुशी से आके कहता था 500 सुनाया, तो कि 500 मेरी उन्होंने कभी तारीफ नहीं की, इसलिए कि मेरे अंदर गुरूर पैदा ना हो और मेरे अंदर कमज़ोरी पैदा ना हो। 500 और ज़्यादा सुना सकते हो। इस बार से वहाँ से भी मेरी हिम्मत बनी। एक तो उस वक्त हिम्मत बनी जब मौलाना ने मुझसे कहा कि आप आगे सुनाते जाओ, और दूसरी मेरी वालिदा, मेरी कभी तारीफ उन्होंने नहीं की। इसी बात मैंने कहा, मेरा ख्याल ये था कि मैं वालिदा का आज मुँह बंद करके रहूँगा, आज मेरी वालिदा के मुँह से तारीफ आएगी। लेकिन उन्होंने जब तक मैं हाफिज़ बना, जब तक हाफिज़ के आप दौर कर रहा हूँ, आप भी मुझे वो मेरी तारीफ नहीं करती। कितना सुना है? 1 पारा, अल्लाह का शुक्र है, फिर ज़्यादा सुना सकते हो आप ऐसा। इसलिए उसके बाद चाय पिया। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी वालिदा 4 चूँकि हफ्ते में 4 जगह इज्तिमा जाती है, मैं क्या करता था, वालिदा तैयार हो जाती थी, उनको छोड़ के आ जाता था। वो कहती थी बेटा लेके आने में आपके 25 मिनट आए होते हैं, आप मत जाओ, मैं छोड़ के आती हूँ। चूँकि मेरे वालिदा के थोड़े पाँव का दर्द है, तो इस वजह से मैं उनको छोड़ कर आता था। वो गया। फिर असर में मुझे पूरा 2 घंटे मिलते थे। वो 2 घंटे भी यहाँ असर कभी कभार बड़ी छोटी हो जाती है, 2 घंटा 2.5 घंटा, वो 2 घंटे में मैं सबक याद करता हूँ। 5 से लेके 4 शब्द मुझे याद हो जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। तो इस बार से असर का वक्त हो गया। फिर जब मैंने हिफ्ज़ शुरू किया, मगरिब का वक्त, मगरिब से लेके इशा का वक्त भी मेरे लिए फारिग था। मैं वहाँ पर भी सबक याद करता था। लेकिन किसी दिन इलाके के एक उस्ताद, एक आलिम दीन मौलाना आफाक मोहतशम साहब ने, उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे यहाँ पर शबीना मकतब में किसी एक उस्ताद की कमी है, आपको बैठना है, क्योंकि आप अभी फारिग हो गए। मैंने उनको नहीं कहा था कि मैंने हिफ्ज़ शुरू किया है। तो मैंने मेरे वालिद से पूछा, उन्होंने कहा ठीक है। मेरे भाई से, मेरे वालिदा से पूछा, मैंने ऐसे कहा। मेरे वालिद और मैंने वालिदा से कहा कि मैं वक्त नहीं दे पाऊँगा। उन्होंने कहा ठीक है, आप जैसा मुनासिब समझे आप करें, आप न पढ़ाएं, ठीक है, आप हाफिज़ बनने के बाद। लेकिन जब मैंने मेरे बड़े भाई से पूछा, वो थोड़ा आगे का सोचते हैं, वो हमेशा थोड़ा आगे का सोच के रखते हैं। उन्होंने कहा बेटा आप एक काम करो, पढ़ाओ, कोई बात नहीं, आप थोड़ा अपने वक्त को एडजस्ट करो। मैं आपसे थोड़ी कर रहा हूँ कि आप दिन में 5 शब्द सुनाओ, जितना भी सुनाओ, लेकिन आपको यहाँ से एक मैदान मिलेगा, आपको यहाँ से आगे जाने की, आपके मुस्तकबिल की राह खुलेगी। यहाँ से आपको पता चलेगा कि बच्चों को कैसे हैंडल करना है, या फिर जो भी हो, आपको यहाँ से एक राह मिलेगी। आप पढ़ाओ, बहुत फ़ायदा है। इसलिए कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, इसलिए कि वो भी हर एक बार से बयानात सुनते रहते हैं यूट्यूब वगैरह पर। मौलाना तारिक जमील के बहुत बड़े फ़ैन हैं, इस बार से वो बयानात सुनते रहे। उन्होंने अरबी में तो ये मुझसे नहीं कहा कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, उन्होंने उर्दू में कहा, नवाती में कहा, हम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। आप कुरान सीख भी रहे हैं और सिखाएंगे भी, तो इंशाअल्लाह आपके लिए राह और आगे हमवार होंगी। तो इस बार से मैंने शबीना मकतब में पढ़ाना शुरू किया। मेरा वो वक्त जो था, असल में मेरा पढ़ने का वक्त था, मैंने तरजीह दी उस वक्त को किस पर, पढ़ाने के लिए। तो वो मेरा पूरा वक्त इशा मगरिब की अजान से लेकर इशा की नमाज पढ़ के मैं आता था घर।
پھر چونکہ کھانا تو تھوڑا بہت دیر نہیں، ہمارے یہاں جلدی سونے کا ماحول ہے، 9 بجے کھانا رہتا تھا، پھر عشاء سے 9 بجے تک کا جو ٹائم ہے وہاں پر بھی میں قرآن پڑھتا تھا. اصل میں عصر میں کھیلنے جاتا تھا تو وہ کھیل کو بھی چھوڑ دیا میں نے، کرکٹ سب بند کر دیا. پھر عشاء کے بعد سے لے کے 9 بجے تک کھانا جب ڈالا جاتا تھا اس وقت تک بھی میں قاری قرآن پڑھتا تھا، چاہے مکتب یاد کروں یا سبق یاد کروں. میری والدہ بلاتی تھی، میرے والد بلا رہے ہیں، میرے بھائی بیٹا کھانا ڈال دیا گیا ہے، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. میں کبھی کبھار جاتا تھا، پڑھ کر ہو گیا تھا، اگر نہیں میرا پڑھ کے نہیں ہو گیا ہے تو میں کیا کرتا تھا، نہیں جاتا تھا، پڑھتا تھا. پھر جب پڑھ کے ہو گیا 9 بجے 9:30 بجے پھر میں کھانا کھایا. پھر میرا چائے پینے کا معمول، میں دن میں تقریباً 3 سے 4 مرتبہ چائے پیتا ہوں، اور ہمارے گھر میں فلاسک جو ہے وہ ریڈی رہتا ہے، چائے گرم رہتی ہے تو اس میں چائے پیتے رہتا ہوں میں. تو اس اعتبار سے 9:30 بجے میری چائے ٹائمنگ، چائے پیتا تھا. پھر بستر بچھا دیا، سونے کا وقت آ گیا. وضو کیا، وضو کرنے کے بعد دیکھتا تھا ٹائم کتنا ہوا ہے. اگر 9:30 بج گئے ہیں تو 10:15 سے 10:30 تک کی میری ٹائمنگ تھی سونے کی، پونا گھنٹہ بچ گیا ہے. اب کیا کروں؟ نیند تو ایسے بھی ہو جائے گی، اگر آدھا گھنٹہ کم سو لوں تو بھی ہو جائے گا، دن تو ویسے بھی، رات تو ویسے بھی گزر جائے گی. میں سوچتا تھا آدھا گھنٹہ بھی پڑھ لوں گا، اس وجہ سے میں وہ آدھا گھنٹہ بھی کام کرتا تھا، پڑھتا تھا. پھر 10:30 بج کے پھر سو گیا. سونے کے بعد پوری رات الحمدللہ سویا. پھر تہجد میں اٹھا نہیں کبھی، اللہ معاف کرے، اللہ توفیق دے کہ بس فجر کی نماز میں اٹھا. پھر جیسے میں نے آپ کو شروع سے بتایا فجر کی نماز کے بعد اب تک. جی ماشاء اللہ. تو یہ پورا معمولہ پورا دن آپ کا ماشاء اللہ قرآن کے ساتھ گزرتا تھا.